یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کہاں رہتے ہیں؟ کن سے خطاب ہے؟ ہم سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کے وصف سے یا ایمان کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ انسان کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہیں، انسان کی پہچان کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایمان کے وصف سے خاص طور پر پکارا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر جو کہا جا رہا ہے اس کی پابندی بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو، اس کا تقاضا پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ جو وہ کہتا ہے اس کو مان لیا جائے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات مانی جائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور جب ایسا خطاب ہوتا ہے تو وہ اہم ہوتا ہے، نام لے کے حکم دیا جا رہا ہے، کیا کرو، کلو، کھاؤ، کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ کی محبت اور رحمت کا اظہار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فائدہ بھی، کہ انسان کی صحت کی حفاظت، اس کے جسم کی حفاظت۔ ہمارا دین ہمیں عقل کی حفاظت سکھاتا ہے، جسم کی حفاظت سکھاتا ہے، حسب نسب کی حفاظت سکھاتا ہے۔ لہذا دین میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے فائدے کے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری پروٹیکشن ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو، کھاؤ، کیا کھاؤ؟ من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، عمدہ چیزوں میں سے۔ طیبتن طیب سے ہے، اور طیب سے مراد صاف ستھری اور لذیذ، اور وہ جو خبیث نہ ہو، کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی، جو ناپاک نہ ہو۔ تو طیب کھاؤ جو دیکھنے میں بھی اچھا ہے، ٹیسٹ میں بھی اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، اور جس میں کسی قسم کی ناپاک چیز کی آمیزش نہیں، خبیث نہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ حلال بھی ہو، کیونکہ یہاں حلال کا الگ سے ذکر نہیں ہے۔ جہاں تو حلال اور طیب ساتھ ساتھ ہے، وہاں طیب سے مراد صرف صاف ستھرا ہے، اور حلال سے مراد پھر حلال ہے۔ اور جہاں خالی طیبات آیا ہے وہاں صاف ستھرا بھی، لذیذ بھی، رنگ شکل ذائقہ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال بھی۔ کوئی چیز ذائقے میں کتنی بھی اچھی ہو لیکن اگر حلال نہیں تو وہ طیب نہیں۔ تو حلال دو طرح کا ہوتا ہے، حلال فی عینہ و کسبہ۔ حلال عین کیا ہے؟ کہ جیسے سیب ہے، حلال چیز ہے، صاف ستھرا، رنگ بھی اچھا، خوشبو، مزہ بھی اچھا ہے، زمین کی پیداوار ہے، حلال ہے۔ لیکن اگر وہ اس پیسے سے خریدا گیا ہے جو حرام ہے تو پھر وہ طیب نہیں۔ حلال بالذات بھی ہو اور حلال بالعین بھی ہو، یعنی اس کی کمائی بھی حلال ہو اور اس کی ظاہریت بھی حلال ہو۔ ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تم کو، جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہم، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب آپ کہ نہیں ہم نے تو خود کمایا ہے، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے میرے پاس۔ مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور انسان تو صرف ذریعہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے کہ وہ اگا رہا ہے یا کاٹ رہا ہے یا پکا رہا ہے یا کھلا رہا ہے، وہ تو صرف ذریعہ ہے، دیا تو اللہ نے ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر اسے اپنے سے منسوب کیا، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا، تاکہ کچھ کھا پی کر انسان کے اندر شکر کے احساسات پیدا ہوں، کیونکہ انسان جس کا کھاتا ہے نا اسی کا بن جاتا ہے نا ایسا۔ عموماً آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی شخص غلط بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کا کچھ کھایا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نمک حرامی نہیں کروں گا۔ کیا مطلب ہوتا ہے نمک حرامی کا؟ کہ جس کا میں نے کھایا ہے میں اس سے بے وفائی نہیں کروں گا، اگر جیسے لوگ بہت کم ہیں، کیونکہ اب تو اپنے بچے بھی ویسے وفادار نہیں۔ لیکن بہرحال انسان کے لیے لازم کیا ہے
کہ اللہ کا دیا ہوا جب وہ کھائے تو پھر وشکروا للہ بھی کرے. اس لیے خصوصی طور پر کہا گیا ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم نے پرووائڈ کیا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.